اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمیشہ کی طرح سے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اسلامی واقعات والے چینل کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ انسان ہمیشہ سے ہی صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں، جو کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاک باز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد شخص اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار حاصل کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ نیک شخص کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں معاذ اللہ خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اب جب کہ تم میرے قرب میں ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔
آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب سے منع کرتی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا مجھے اپنے رب عز و جل سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامن گیر ہے جب میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل قیامت کے روز رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرے شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا اچھا ابھی تم چلے جاؤ لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد شخص سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے، شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھیں، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری، اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے، سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ شکریہ۔